جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ ابوبکر عتیق حفظہ اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے اللہ کے محبوب بندے اس موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ اب ان کے بعد ہمارے اس پروگرام کا دوسرا درس فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالی وہ آپ کے سامنے حسن اخلاق کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ ان کا ٹائم ہے 30 منٹ۔ کھڑے ہو کے کرو گے، ایک منٹ ہے اس کو سیٹ کر لیں۔ کہاں لگانا ادھر؟ برکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ والناشرین لدینہ الی یوم الدین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ محترم حضرات، میں ثناء اللہ سلفی خادم جامعہ سراج العلوم کنڈو بوڈیہار، ضلع بلرام پور، یو پی، ہندوستان۔ آج جمیعہ احاؤ تراث کے اسقاط المحاضرات میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے حسن اخلاق سے متعلق قرآن اور سنت کی کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ جو دین اور شریعت ہم انسانوں کو ودیت کی، وہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی کا ضامن اور نگہداشت بھی ہے۔ میں حسن اخلاق کی وضاحت کر دوں، آگے انشاءاللہ باتیں اسی روشنی میں کی جائیں گی۔ امام ترمذی نے کتاب البر والصلہ میں عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں حسن اخلاق بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی، کا خندہ پیشانی سے ملنا، بھلائی کرنا اور تنگ نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کا حکم تو دیتا ہی ہے، لیکن اس اخلاقی پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر پیش کیا۔ قرآن کریم میں جگہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، لیکن اگر آپ سخت ہوتے، بدخلق ہوتے، تو یہ جو صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اس معیار کی تھوڑی سی تشریح حدیثوں کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
آپ جانتے ہیں کہ میں روایت اور حدیث پوری پڑھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو حدیث پڑھتا ہوں وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ ضعیف روایتوں کے پیش کرنے کا میں نہ عادی ہوں اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عبدان عن ابی حمزۃ عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا، رواه البخاری فی کتاب المناقب۔ راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کرتے ہوئے لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے اور نہ بتکلف فحش گوئی آپ کی صفت تھی، یعنی نہ تو آپ تو چاہتے تھے، نہ تو آپ کی خصلت تھی اور نہ تو آپ کا اکتساب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتوں، یہ جو غلط صفتیں تھیں، کون سی؟ فحش اور تفحش، دونوں صفتوں سے، ان دونوں بری صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، آپ میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ لیکن معیار کیا ہے؟ اس معیار کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی روشنی میں کسی نے آپ کے کاروبار میں کسی پریشانی کے پیش نظر کوئی معاملہ انجام دے دیا، آپ نے کسی سے بات کر لی کسی پریشانی اور غم کی بنیاد پر، اب آپ نے اس کو بد اخلاقی کا سرپرائز دینا چاہا، جو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں بہرحال مناسب نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم نے اس روایت کو کتاب البر والصلہ میں روایت کیا ہے، کہتے ہیں حدثنا محمد بن حاتم بن میمون قال حدثنا ابن مہدی عن معاویہ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن ابی ذر عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن النواس بن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ راوی نواس بن سمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بر اور اسم، نیکی اور اچھائی کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ بہترین اخلاق، بہترین اخلاق یہ نیکی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک، اور اسم وہ ہے جو آپ کے سینے میں کھٹ کے وہ کرہتا یطلع علیہ الناس، اور آپ کو ناپسندیدہ ہو کہ لوگ آپ کے دل میں کھٹکنے والی ان چیزوں پر واقف ہو جائیں، اس چیز کو آپ ناپسند کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھلائی، اچھائی اور حسن سلوک کرنے کا اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ روایت ہے ترمذی کی کتاب البر والصلہ کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، قال لی، مجھ سے کہا، اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تنہائی میں رہو تو بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، تنہائی میں آپ یاد رکھیں اللہ وہاں بھی موجود ہے، آپ کی حرکتوں سے اللہ وہاں بھی واقف ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ محفل میں رہیے وہاں بھی اللہ سے ڈریے، اور تنہائی میں آپ رہیں وہاں بھی اللہ سے ڈریے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی آپ رہو اللہ سے آپ ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، اگر آپ سے غلطیاں ہو جائیں، آپ سے گناہ ہو جائیں تو آپ کیا کرو؟ ان کے بعد
آپ نیکیاں کرتے رہو، برائیوں کے بعد آپ نیکیاں کرتے رہو، اس لیے کہ نیکیاں ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، زائل کر دیتی ہیں۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ ملو، اچھے اخلاق سے آپ ملو۔ یہ تیسری حدیث ہے جو میں نے یہاں پیش کی۔ ایک اور روایت ہے، امام احمد نے اس روایت کو اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے، اور اصلاً یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل عن یونس عن الحسن قال سئلت عائشة عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه احمد فی المسند واصل الحدیث عند الامام مسلم فی الصحیح۔ راوی حسن بصری کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن کا آپ نمونہ تھے، جو باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا انہی کے مطابق آپ زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ قرآن نے جن باتوں کے کرنے کا جس طریقے سے حکم دیا، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا جس طرح حکم دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نمونہ تھے، آئیڈیل تھے، آئیڈیالوجی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ ایک اور روایت ہے، حسن اخلاق میں لان تان، گالی گلوج اور فحش گوئی کو شریعت نے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، اور مومن کی شان کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ لان تان کرے، برا بھلا کہے، الٹا سیدھا کہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی، کہتے ہیں حدثنا محمد بن یحییٰ الازدی البصری قال حدثنا محمد بن فارس عن اسرائیل محمد بن سابق عن اسرائیل عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، ایمان والا، مکمل ایمان والا شخص لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ طعان کہا، ولا اللعان تانا دینے والا، لان تان کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے حیائی کی چیزوں کو انجام دینے والا۔ بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے، بات کرنے کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ان ضابطوں پر آپ کو بھی عمل کرنا ہے، ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ وہ ضابطے تان کے خلاف ہوں، لان تان کے خلاف ہوں، فحش گوئی کے خلاف ہوں، اور پھوڑپن کے خلاف ہوں۔ انسان کا جو کلام ہے، اس کی گفتگو ہوتی ہے، محبت اور الفت بھری ہوتی ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لان اور تان سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا بھی انتخاب کیا جس حالت میں انسان ناراضگی اور غصے کے عالم میں ہوتا ہے۔ صحیح روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا سعید قال حدثنا ابو مرحوم عن سہل بن معاذ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کتم غیظا وهو قادر علی ینفذه دعاه اللہ تبارک وتعالی علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای الحور شاء، رواه احمد فی المسند۔ سہل بن معاذ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصہ ہوا اور غصے کو نافذ کرنے پر، غصے کے مطابق کام کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ غصے کو پی گیا، القاذمین الغیظ، غصے کو وہ پی گیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام لوگوں کی موجودگی میں بلائے گا، اور جس طرح کی حور وہ پسند کرنا چاہے گا اس طرح کی حوروں کے پسند کرنے کا اس کو اختیار دے گا۔ یہ روایتیں اہمیت سے متعلق تھی۔ آپ حسن اخلاق برتو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک عظیم اور بنیادی مقصد ہے حسن اخلاق۔ امام مالک نے موطا میں روایت نقل کی، مالک انہ قد بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
بعثت لأتمم حسن الاخلاق. یہ روایت متم بلاغن ہے، لیکن امام بہقی، امام بخاری وغیرہ نے ادب المفرد میں اس روایت کو بوصلوں نے روایت کیا. روایت صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی اچھائیوں کی تکمیل کر دوں، اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں ان کو پورا کر دوں، اخلاق کی جو خرابیاں ہیں ان کو میں دور کر دوں. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے تھے. امام مسلم نے کتاب و صلاۃ المسافرین میں یہ روایت نقل کی ہے. 771 نمبر کی یہ حدیث ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا یوسف الماجشون قال حدثني ابی عن عبد الرحمن الاعرج عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وفیہ واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسن الاخلاق. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز میں رات کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، نماز کی شروعات کرتے تھے، جو دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک دعا کا ایک ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں جو اخلاق سے متعلق ہے. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. اے اللہ مجھے تو اچھے اخلاق کی طرف لے چل، میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی طرف، حسن اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما. اس لیے کہ حسن اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اصل توفیق دینے والا تو ہے. اور اخلاق کی جو خرابیاں ہیں، اخلاق کی جو برائیاں ہیں، اے اللہ ان اخلاق کی خرابیوں کو مجھ سے ہٹا دے، مجھ سے پھیر دے. اس لیے کہ ان اخلاقی خرابیوں کو پھیرنے والی ذات تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ حسن اخلاق کامل مومن کا شعار ہے، کامل مومن کے ایمان کا ایک جزو لا ينفق ہے، پختہ حصہ ہے. امام ابو داؤد نے کتاب السنہ میں روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. یہ روایت صحیح ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مکمل ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. آج مسلمانوں کی کمی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ٹینک اور دبابے نہیں، مال اور دولت نہیں، فوج اور ٹیکنالوجی نہیں. مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں. پوری دنیا میں 61 مسلمانوں کے ممالک ہیں، پوری دنیا کی فوج مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمانوں کے بعض ممالک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، مال اور دولت کی ان کے پاس کمی اور قلت نہیں ہے. آج جس چیز کی مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہی حسن اخلاق ہے، اور یہ ہر سطح پر موجود ہے. اور یہ حسن اخلاق کی کمی ہر سطح پر موجود ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ مسلمان اپنے اخلاق کا استعمال کر دے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. اور حالات کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر، تو یہ کہنے والے نے یہ بات غلط نہیں کہی تھی. یہ بات بالکل سچ ہے اور بالکل حق ہے. یہ حسن اخلاق قیامت کے دن آپ کا میزان عدل میں آپ کی جو حسنات، آپ کی جو نیکیاں، آپ کے جو اچھے کام ہوں گے، اس حسن اخلاق سے بہتر، اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک روایت نقل کی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں، کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبۃ قال حدثني القاسم بن ابی بزۃ عن عطاء القیخارانی عن ام الدرداء عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء اثقل فی المیزان من حسن خلق. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا شیء اثقل فی المیزان من حسن خلق، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی، سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ اور اسی حسن اخلاق کو استعمال کر کے ہمارے اسلاف نے دنیا پر اپنی اسلامی اقدار کا سکہ بٹھایا تھا، اور اسی کی آج ضرورت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ انسان اس حسن اخلاق کا استعمال نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ امام احمد نے یہ روایت مسند میں روایت کی ہے، کہتے ہیں حدثنا حسین قال حدثنا المسعودی عن داؤد ابی یزید عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثر ما یلج به الانسان النار الاجوفان الفم والفرج واکثر ما یلج به الانسان الجنہ تقوی اللہ عز وجل وحسن الخلق، کا سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے انسان آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ دو چیزیں ہیں، الاجوفان الفم والفرج، ایک تو زبان منہ اور ایک شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان آگ میں جائے گا، جہنم میں لے جانے والی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہماری زبان ہے، ہماری شرمگاہ ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی جو اس کی تائید کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنی محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا عمر بن علی سمع ابا حازم عن سہل بن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا کہا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون ہے جو مجھ سے ضمانت لیتا ہے اپنی زبان کی صحیح استعمال کی، اپنی شرمگاہ کے جائز استعمال کی، جو مجھ سے ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کیا آج واقعتاً ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی کسی کمی پہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، آپ اس سے ڈائریکٹ کہیے، آپ اس سے ملیے، تنہائی میں ملیے کہ یہ آپ کی کمی ہے، یہ آپ ایسا کر رہے ہو، لیکن تنہائی میں ملنے کے بجائے آپ پیچھے کرو گے تو کیا ہوگا۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک آدمی نے جا کر بتایا کہ فلاں صاحب نے آپ کو برا بلا کہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جس نے برا بلا کہا تھا اس کو ایک ٹوکری جو ہے بھر کر کے پھل بھجوایا۔ جس نے برا بلا کہا تھا اس کو بہت تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے میرے پاس جو ہے یہ ٹوکری بھر کے پھل بھجوا دیا، تو کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری برائی کی ہے، تو جب آپ میری برائی کریں گے تو اس کا مطلب آپ مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، تو اس خوشی میں نے آپ کو یہ ٹوکرا بھر کے پھل بھیج دیا ہے کہ کوئی آدمی نیکی دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا، چلو ایسے ہی آپ نے دے دیا۔ سب سے مرغوب چیز ہے یہ۔ آج آپ دیکھو 4 آدمی اکٹھا ہوئے، بات شروع ہو گئی، ارے اپنے آپ کو بھی دیکھو، کبھی سوچو کیا میں بھی ہوں، ہمارے اندر بھی کمی ہے۔ کچھ لوگ فرشتہ ہوتے ہیں، فرشتے کا کام کیا کرنا ہے، فرشتوں کا کام صرف لکھنا ہے، وہ دوسروں کی کمیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتہ نہیں بنو، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو انسان بنو، انسان بنو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو بنایا ہے تو رسول کے امتی بن کے رہو۔ یہ حسن اخلاق جب آپ استعمال کریں گے تو حسن اخلاق استعمال کرنے والے کا مقام کیا ہوگا، اس کا درجہ کیا ہوگا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کتاب الادب کی، باب فی حسن الخلق۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنی محمد بن عثمان الدمشقی ابو الجماہر قال حدثنا ابو کعب ایوب بن محمد السعدی قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن ابي امامة قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وبیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب باب فی حسن الخلق وهو حدیث صحیح۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کی کیاریوں میں، جنت کے کنارے ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑائی جھگڑا تحقیر اور تذلیل چھوڑ دے، گرچہ وہ حق پر ہو، دوسرے کی رسوائی، دوسرے کی انسلٹی کا سبب نہ بنے، لڑائی جھگڑا حق پر ہونے کے باوجود وہ ترک کر دے، ایسے شخص کے لیے جنت کی کیاری میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ وبیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور جنت کا جو مڈل کلاس حصہ ہے نا، جو درمیانہ حصہ ہے، اس جگہ میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، گرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور آج جب بیوقوف بنانا ہوتا کہتے ہم نے اس کو ٹوپی پہنا دیا ہے، ہم نے اس کو سمجھا دیا اپنی زبان میں، بہت پیارے انداز میں، بڑا مرغوب پیشہ ہو بن گیا ہے۔ وبیت فی اعلی الجنہ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں لمن حسن خلقہ، اس نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، اس حسن اخلاق کی بدولت آپ کا مقام، آپ کا درجہ، آپ کی حیثیت کس قدر آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ کا مقام اللہ تعالی جنت کے اعلیٰ میں مقام میں، اعلیٰ جگہ میں بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی چیز میں نے یہاں اس حدیث میں ضمانت کے حوالے سے پیش کی ہے کہ ایک تو جنت کے کنارے جو محل ہے، کنارے کے محل میں اگر آپ جگہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑا، یہ کشت اور خونریزی کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو باپ اور بیٹے کے مابین لڑائی شروع ہو جاتی ہے، چچا اور بھتیجے کے مابین، پڑوسی کو چھوڑیے۔ یہ ہماری خانگی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کس قدر عجیب ہے، ہماری حالت کہاں پہنچ چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں، بیک ٹو ہوم، ہم کو گھر واپس جانا چاہیے، اور اس اسوا کو اختیار کرنا چاہیے جس اسوا کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس اسوا کو اختیار کرنے والوں کو بلندی دی تھی اور ترقی دی تھی اور دنیا کا رہنما بنایا تھا۔ ایک روایت ہے، وہی پیش کر کے بعد ختم کروں گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب یعنی الاسکندرانی عن عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب وہو حدیث صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار شخص کا جو مقام و جو درجہ ہے اس مقام اس درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موحد نہیں ہوں گے، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اچھائیاں کرنے والے نہیں ہوں گے تو صرف حسن اخلاق سے یہ آپ کو مقام مل جائے گا۔ نہیں، توحید ضروری ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ اس پروگرام میں حسن اخلاق کے حوالے سے یہ جو روایتیں میں نے پیش کی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ سارے لوگ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اور یہ حسن اخلاق جو اسلام کا بہترین اور نمایاں وصف ہے، اس بہترین اور نمایاں وصف کو لوگوں کے سامنے اپنے تعامل میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں اس کا استعمال کریں، تاکہ ہمارے عمل سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ساتھ
جن کا تعلق ہے وہ بھی متاثر ہوں، غیر متاثر ہوں، اور مسلمان بھی متاثر ہوں، غیر مسلم متاثر ہوں، تاکہ آپ بہترین نمائندگی اپنے دین کی، اپنی شریعت کی آپ کر سکیں، اور اس نمائندگی کے طفیل میں، عمل کے طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کا ٹھکانہ، ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برے اخلاق سے ہمیں اور تمام لوگوں کو دور رکھے۔ اللہم آمین۔ شکریہ اپنے فاضل گرامی جو میرے والد صاحب کی طرح ہیں، شیخ عارف صاحب جو ہے عارف جاوید محمدی حفظہ اللہ کا، کہ جب میں آتا ہوں تو وہ بہت محبت الفت کے ساتھ یہ پروگرام رکھتے ہیں، اور ان سارے اخوان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مساعی، ان تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ثناء اللہ سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث جامعہ سراج العلوم یو پی انڈیا، ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حسن اخلاق کے موضوع کو احادیث کی سندوں کے ساتھ، راویوں کے ناموں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی اپنا خطاب فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔